بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں دھند نے لاہور کو ایک مرتبہ پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہر لاہور میں ذاتی سردی پھر لوٹ آئی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں آئندہ ہفتے بارش برسنے کے امکانات بھی ہیں۔ لاہور پاکستان میں فضائی آلودگی کے فہرست میں پہلے نمبر پر۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 169 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، موسم کا احوال بتائیں۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جاتی سردی کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے بریک لگ گئی ہے، کیونکہ ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سردیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ روزانہ ہی جو ہے وہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر ایک بار پھر سے جو ہے وہ سردی نے پلٹ کر وار کیا ہے اور موسم جو ہے وہ پھر سے بدل چکا ہے۔ شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہر سو جو ہے وہ شہر لاہور میں دھند کی شدت میں آج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ ہفتے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے، کیونکہ مغربی ہوائیں جو ہیں وہ ملک میں داخل ہو گئی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 100% تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی شدت بھی محسوس کی جا رہی ہے اور 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ ہوا ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ البتہ میں یہی کہوں گی کہ سردیاں جو ہیں وہ ایک بار پھر سے لوٹ آئی ہیں، تو شہری جو ہیں وہ اگر آج چھٹی کے دن انہوں نے تفریح گاہوں کا رخ کرنا ہے تو گرم ملبوسات کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، کیونکہ بیماریاں بھی جو ہیں وہ پھیل سکتی ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے آلودگی کے اعتبار سے تو آج آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں اسموک کی جو اوسط شرح ہے وہ 169 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کروں شہر لاہور کے مختلف علاقوں کی تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں وہاں پر بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جو ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 296 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح میڈیکل کونسلیٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 270 سے تجاوز کر گیا ہے۔ تاہم آج شہر لاہور میں جو ہے وہ سردی کی شدت محسوس ہوگی۔ چھٹی کا روز ہے تو شہری جو ہیں وہ تفریح گاہوں کا رخ کریں گے، پارک کا رخ کریں گے تو گرم ملبوسات کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ شہر میں دھند کا راج ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور کو کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ دھند سے متعلق مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی۔ زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہے اور اس دھند کے باعث لاہور سے جانے والی بعض موٹر ویز کو رات گئے جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جو کہ تاحال موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک جو ہے وہ بند رکھی گئی ہے، جبکہ اسی طریقے سے موٹر وے M3 کو فیض پور سے سمندری تک جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پر جو ہے وہ ٹریفک کے لیے اس وقت بند رکھا گیا ہے، جبکہ جیسے ہی اس دھند میں جو ہے وہ کمی آئے گی اور حد نگاہ میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، اس کے بعد ان تمام موٹر ویز کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق جو ہے وہ شہریوں کو اس دھند کے دوران غیر ضروری سفر کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی جو ہدایت کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ایمرجنسی سفر کے دوران شہریوں کو جو ہے وہ گاڑیوں کی فوگ لائٹس کا استعمال جو ہے وہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر کچھ بات کر لی جائے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 60 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ موسم کی شدت، سردی کی جو شدت ہے اسی طریقے سے آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا 16 ممالک کے ڈیفنس آتشیوں کو زہرانہ، غیر ملکی مہمانوں نے شاہی قلعہ میں وزیراعلیٰ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ مریم نواز کہتی ہیں مہمانوں کا دورہ پاکستان سے وابستگی اور تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد حسن رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا لاہور کے شاہی قلعہ میں 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو زہرانہ۔ وزیراعلیٰ نے امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کا خود خیر مقدم کیا۔ مریم نواز کا بچوں سے اظہار شفقت، غیر ملکی مہمانوں نے وزیراعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لاہور صرف پنجاب کا دل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی
تاریخی روح ہے۔ لاہور دانشوروں، شاعروں اور فنکاروں کا ہمیشہ مرکز رہا، جسے شہر مشرق کا مدفن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کا لاہور کا دورہ پاکستان سے وابستگی اور تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو غیر ملکی مہمانوں کی جانب سے سوینئر پیش کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور ایرانی گورنر جنرل کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت کے فروغ پر بات چیت کی۔ پاک ایران بینکنگ چینل اور گیس پائپ لائن پر پیش رفت بارے اظہار خیال ہوا۔ غلام حسین مظفری کا کہنا ہے کہ پاکستانی زائرین کے ویزا مسائل حل کریں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایرانی گورنر جنرل خراسان رضاوی غلام حسین مظفری کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایرانی گورنر جنرل نے کہا، آج کی ملاقات میں $10 ارب تک تجارت لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملکوں میں بینکنگ چینل تجارت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ با وجود یه بانک مشترک که پیشنهاد شد به نظر ما هم راه حل خوبی هست که بتونیم این فضا و شرایط رو مناسب‌تر بکنیم برای مبادلات بیشتر اقتصادی۔ جو تجارت کا فروغ ہے اس کے لیے بینک چینل ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو پابندیاں ہیں جسے ہم ظالمانہ پابندیاں کہتے ہیں وہ اس بات کو اتنی آسانی کے ساتھ اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کا ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ایران کو ضرورت ہے اور ایران کی پروڈکٹ پاکستان کو ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا، ایران پاکستان پائپ لائن میں پیش رفت کے لیے صدر پاکستان سے ملاقات میں بات ہوگی۔ ایران کے ساتھ گوشت کی تجارت کو دوبارہ کھولنے کے بھی خواہش مند ہیں۔ ہمارا مسئلہ تھا کہ پاکستان سے جو ہے وہ گوشت ایکسپورٹ ہوتا تھا ایران کو، اس پہ پابندی لگ گئی تھی، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری ادھر جو سب سے بڑے ہمارے ایکسپورٹر ہیں گوشت کے، ان کی فیکٹری کا کل یہ دورہ کریں، اور صبح انہوں نے جو ہے وہ کل انشاءاللہ وزٹ کریں گے۔ ہم ان کو پورا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ امید کریں گے کہ وہ گوشت کی جو ایکسپورٹ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی قیادت سمیت صنعت، زراعت اور دیگر شعبوں سے وابستہ اعلیٰ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کیمرامین صدام کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز معاہدوں کے خاتمے کا فائدہ عوام کو بلوں میں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ پیکا ایکٹ کی منظوری اظہار رائے پر قدغن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس حکومت پر تنقید کے نشتر برسائے اور بولے کہ جب آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہو گئے تو کیوں عوام کو بلوں میں ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ سلیب سسٹم اور بجلی بلوں میں ناجائز ٹیکس ختم ہونے چاہیے۔ 5 فروری کے بعد بڑے احتجاجی لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمت میں حکومت کمی نہیں کر رہی جبکہ اعلانات بار بار کر رہی ہے۔ بجلی کے بل میں جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ناجائز قسم کے، وہ سب ختم ہونے چاہیے۔ 5 فروری کے بعد ہم ایک بڑے احتجاجی لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی بنیادوں پر ہوئی، انہیں رہا کیا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن میں بامعنی مذاکرات ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بتائیں ان کے ساتھ دھاندلی کہاں ہوئی۔ پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی سازش ہے جسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آواز کو دبانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اظہار رائے پر قدغن لگانے کے لیے انہوں نے جس طرح سے یہ پیکا قوانین کو یہ بار بار مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم اس پیکا آرڈیننس کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ صحافیوں کے جتنے احتجاج ہیں اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور جو بھی لائے عمل صحافیوں کی تنظیمیں طے کریں گی اس پہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت کا گندم اور گنے کے ریٹ طے کرنا کسان پر ظلم اور کسان اور ٹریکٹر کارڈ ایک دھوکہ ہے۔ فلسطین پر حماس و اہل غزہ کی تاریخی مزاحمت نے دنیا میں سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن خوش اور خوشحال کاشتکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے لیے قراندازی کی۔ قراندازی میں سب سے پہلے نام اٹک کے محمد نواز کا نکلا۔ مریم نواز بولی، زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا منصوبہ کاشتکاری میں انقلاب لائے گا۔ منصوبے سے فصل کی پیداواری لاگت میں نمایاں کمی آئے گی اور کاشتکار خوشحال ہوگا۔
ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की फलाह बहबूद, वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेलों के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरंदाजी की। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की कुरंदाजी में सबसे पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मंसूबे के पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। आम काश्तकार को सोलर ट्यूबवेल से माहाना 3.25 लाख रुपए से ज्यादा बचत होगी। पंजाब हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 5 लाख सब्सिडी देगी। 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 7.5 लाख और 20 किलोवाट के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इंकलाब लाएगा और फसलों की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी।